بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، میں آپ سب کو آج کے سیشن میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، روزہ اچھا گزرا آپ کا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، بالکل اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ۔ بس وہی ہر روز یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اتنی جلدی رمضان گزر رہا ہے، الحمدللہ جلدی جلدی ہو رہا ہے سب کچھ، اور یہ کہ جیسے دن میں بھی الحمدللہ برکت ہو جاتی ہے، اور پھر مثلاً اتنی جلدی ٹائم بھی اتنی جلدی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نا روزے کا، الحمدللہ۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہماری ساری محنتیں، کوششیں اپنے راستے میں، اللہ ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مصروف رکھے، آمین۔ تو چلیے دعا کی بات شروع کرتے ہیں پھر۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ چلیے انشاءاللہ تعالی آج ہم استغفار نمبر 14 کریں گے، اور یہ بھی بہت پیارا اور امپورٹنٹ استغفار ہے جو آج ہم سیکھیں گے۔ تو ریڈی ہیں آپ سب پھر؟ چلیں الحمدللہ الحمدللہ، آپ سب کے لیے بھی ہے الحمدللہ، میرے اپنے لیے کہ بہت کچھ جیسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اچھی باتوں کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں ہم استغفار تو الحمدللہ ہم سبھی کرتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن ذرا سا اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا، مختلف نکات پہ غور کرنا، مختلف کتابوں کو پڑھنا، ریسرچ کرنا، یہ چیزیں آپ کا علم بھی بڑھاتی ہیں اور پھر عمل کی بھی قوت ملتی ہے، الحمدللہ۔ تو چلیے آپ سے پہلا کویسچن ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ یہ بتائیے۔ یہ تو پتہ ہوگا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 اور اس سے زیادہ کچھ، ایگزیکٹ 99 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور آپ کو کتنے نام یاد ہیں یہ بتائیے، ایسے رف سا آئیڈیا بتائیں، سارے نام آپ کو یاد ہیں یا کچھ نام آپ کو یاد ہیں؟ کچھ تو یاد ہے نا، ماشاءاللہ سب یاد ہیں، الحمدللہ، اللہ مبارک۔ 4 آپ کو 50 یاد ہیں، ماشاءاللہ، گڈ۔ 20 یاد ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں تو عام دعا اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی ایک دعا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل آسان کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم، یا رب یا رحمان یا رحیم، دعا میں وزن آ جاتا ہے، اور کیا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ شاباش، آپ کی دعا جو ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے، شاباش، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے، ایکسیلنٹ، بالکل، کیفیت بدل جاتی، بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ وہ اسپیسیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے اگر آپ کو صبر چاہیے آپ تو آپ یا صبور کہہ کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر شکر گزاری کی کمی ہے تو یا شکور کہہ کے دعا مانگ سکتے ہیں، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یا فتح کہہ کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو یقین بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ دعا پسند بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوتا ہے، بالکل، قبولیت کا یقین بڑھتا ہے، استقامت بھی آتی ہے، شاباش، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارنا چاہیے، اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی دیا، اور سورہ الاعراف میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام کے رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر ہی رہیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم انہی ناموں سے پکاریں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیے،
یہ بات بھی ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. یعنی ہم خود سے کوئی نام بنا کے نہیں اللہ کو پکار سکتے، بلکہ ہمیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتائے، اور ان کی تعداد جو ہے 99 سے کچھ زیادہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام نہیں رکھ سکتے. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، نعوذ باللہ، تو ہم اللہ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں یا شافی، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں کہہ سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ جب کائنات میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا آرکیٹیکٹ ہے، تو ہم اللہ کو آرکیٹیکٹ بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی جو اس طرح کی چیزیں یا نام ہے نا وہ نہیں، یہ آپ دیکھیں اسی لیے اس چیز سے منع کیا گیا. یہ الہاد ہو جاتا ہے کہ ہم خود سے اللہ کو نام دے رہے ہیں اس طرح کے نا. تو اس لیے صرف ہم انہی ناموں سے اللہ کو پکاریں گے جو قرآن میں آئے ہیں اور جو حدیث میں آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان ناموں میں ایک ڈیپتھ ہے، ایک جامعیت ہے. ہاں بالکل، جیسے آپ دیکھیں اللہ میاں کہنا بھی اوائڈ کریں، کیونکہ میاں اصل میں چونکہ بزرگ کے معنوں میں آتا ہے یوجلی جو اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے کی کوشش کریں. مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک فرینڈ تھی تو وہ کہتی کہ مجھے بہت عادت تھی ہر بات میں اللہ میاں کہنے کی، تو پھر کہتی کہ میں نے نا کانشیسلی کوشش کی اپنی وکیبلری سے اس کو ہٹاؤں، تو ماشاءاللہ پھر اس نے نا ہر بات میں وہ کہتی تھی اللہ سبحانہ و تعالی. یہ کتنا اچھا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ انٹینشلی آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے اس طرح سے، تو کوشش کریں اس کو ریپلیس کریں. اللہ تعالیٰ کہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، یا آپ کہیں کہ اللہ ہمارا رب، یعنی ان ناموں کو ایڈ کریں جو قرآن اور حدیث میں ہیں. اور کوئی بات نہیں، اب بعض دفعہ ایک ہماری تکیہ کلام بن جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ کانشیسلی ہم کوشش کریں گے تو یہ چیزیں ہماری زبان سے نکل جائیں گی. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے صدقے. اب دیکھیں یہ انداز بھی دعا کا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہم اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے. تو صرف یہ کہ جو انداز ہمیں سکھایا گیا اسی انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. خود سے چیزوں کو ایڈ نہ کیا کرے، کیونکہ اس میں پھر بعض دفعہ شرک کا رستہ کھل جاتا ہے یا اور طرف انسان نکل جاتا ہے، تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا. بالکل، یہ بھی بہت اچھا ہے. اللہ پاک، کیونکہ یہ تو آتا بھی نا پاک ہے اللہ، پھر اللہ رب العزت، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا انداز ہے الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں آپ نے سورہ حشر کہا تو وہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ اللہ کے سب نام بہترین ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پھر دوبارہ کہا گیا کہ سارے ہی پیارے نام ہیں اللہ کے. یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق، باری اور مصور ہونے کی گواہی دے رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے. اللہ زبردست ہے، العزیز ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن مجید میں ہمیں گائیڈنس دی گئی کہ اگر آپ سارے 99 نام اکٹھے نہیں پڑھنا چاہتے دعا سے پہلے، تو کسی ایک نام سے بھی دعا کی جا سکتی. ویسے تو آپ دیکھیں کہ قبولیت دعا کے لیے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے تو دعا قبول ہوگی. لیکن کسی ایک نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے. اور اس آیت سے یہ دلیل بھی ملتی ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامَ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ تو یعنی چاہے ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یا رب یا رحمان، یا ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، تو سارے ناموں سے بھی پکار سکتے ہیں اور کسی ایک نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ سارے پیارے نام ہمارے رب کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس نام سے بھی ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں تو یہ چیز ہمیں اپنے رب کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور جوش آتا ہے، اور پھر دعا کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے اسماء الحسنہ کو وسیلہ بنا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ وسیلہ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام لیں، جیسے آپ اس طرح سے دعا کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات، اس طرح نام لے کے یا ذوالجلال والاکرام، اور پھر آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ یعنی کچھ چیزوں کو جو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے ان میں ایک کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام۔ اور اب دیکھیں کہ حدیث میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ان کی فضیلت، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی بہت زیادہ احسان کرنے والا، المنان کا مطلب ہے یا اللہ بہت زیادہ احسان کرنے والے، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جلال اور اکرام والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہ سارے نام پڑھیں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگیں۔ یعنی بے شک ساری دعائیں مانگ لیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن مسنون دعاؤں کی بک ہے تو اس میں یہ دعا دی ہوئی ہے شروع میں، اور اگر آپ کے پاس ایاک نستعین ہے، ان دونوں کے ایپس بھی اویلیبل ہیں، تو ایاک نستعین میں جہاں پہ مقبول دعائیں ہیں نا اس میں بھی یہ دعا ہے، تو اس کو یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں خاص طور پر رحیم اور کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رحیم یا کریم مجھ پہ اپنا کرم کر، المنان یا اللہ آپ احسان کرنے والے مجھ پہ احسان کریں، تو اللہ تعالیٰ کو پھر یہ بات پسند آتی ہے اور اللہ ضرور اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی خیر لوٹا دیتے ہیں اس کو، اور وہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی اس بات کو ایمفسائز کیا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں پر رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی۔ تو ربنا سے بھی جب ہم دعا مانگتے ہیں ربی یا ربنا تو وہ بھی ایک وسیلہ بن جاتا ہے، اور الحمدللہ اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اس پر تمہارے اعمال سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ یعنی جب کچھ دعاؤں میں ہم کہتے ہیں نا
رب العرش العظیم. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. جو بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے چھوٹی سی چیز مانگیں چاہے بڑی چیز مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو آج کا استغفار ہم اللہ کے پیارے ناموں اور صفات سے دعا مانگنا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے ناموں کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس دعا کی شدت بھی بڑھے گی اور پھر ہمارے گناہ معاف بھی ہوں گے. اور آج کا ہمارا استغفار نمبر 14 ہے. اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے اس دعا کو پڑھ کے؟ کوئی قرآن کی آیت یا کچھ؟ کون سی آیت یاد آ رہی؟ شاباش، سورہ اخلاص. یس. تو آپ دیکھیں کہ جیسے دعا کا آدھا حصہ تو سورہ اخلاص، اور الحمدللہ وہ ہم سب کو آتی ہے. تو آپ نے اللہم انی اسألک یہ بھی آپ کو آتا ہوگا، یا اللہ یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے آپ دیکھیں یہ تو ساری سورہ اخلاص ہے. الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور پھر یہ حصہ یاد کر لیں، ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو اکیلا، تو بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. یہ کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. O Allah, indeed I ask you, O Allah, the one, the eternal refuge, the one who neither begets nor is born, nor is there to him any equivalent, that you forgive for me my sins. Indeed, you are the most forgiving, the especially merciful. اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. یہ سن کر آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، اسے بخش دیا گیا، اسے بخش دیا گیا. یعنی جو انسان تشہد میں اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ کہی. یعنی اتنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی تاکید کی، اتنی شورٹی سے بتایا کہ یہ جو کرے گا نا تو انشاءاللہ اس کو بخش دیا جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس دعا میں آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں اور صفات کے ذریعے. اس دعا کے اگر آپ کی ورڈز دیکھیں تو ایک چیز آپ کے ذہن میں جیسے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں نا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، الاحد آپ ایک ہے، یعنی ہر شرک سے ہم پاک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری عبادات سے بھی بے نیاز ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت نہ بھی کریں تو اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کرتے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم نہیں کرتے تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں. ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم ہی خیر و بھلائیاں پاتے ہیں، اور دعائیں نہیں مانگتے تو ہم ہی پھر ناکام اور ناکامیاب ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے توحید کی مضبوطی کا اقرار، الذی لم یلد ولم یولد، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یعنی جیسے کچھ دوسرے ادیان کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں
تو ہم اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی ہمارے رب جیسا کوئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے کتنا ہی خوبصورت انداز ہے دعا کا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں، اس پوری کائنات میں میرے رب جیسا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا زبردست انداز ہے دعا کا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد، اور پھر اس کے بعد یہ سب کہنے کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تغفر لی ذنوبی، کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی آپ تو اتنے عظیم، اتنے بڑے رب ہیں یا رب، اور آپ کا تو کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے، لیکن میں بہت کمزور اور بہت گناہگار، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، اور پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو ناموں کے ساتھ الغفور، کہ یا اللہ آپ بہت زیادہ بخشنے والے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے تبھی وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے نا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے، اور پھر الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ الاحد الصمد، اے اللہ تو اکیلا بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، ان تغفر لی ذنوبی، یہ کہ میرے گناہوں کو بخش دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ اور اسی طرح یہ دعا بھی آپ دیکھیں کہ آپ مانگ کے اس کے بعد پھر اپنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، یعنی پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، پھر اللہ سے اور بھی دعائیں مانگیں، تو یہ بھی انہی دعاؤں میں آتی ہے جس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے اب اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ اور آپ کی دعا میں خوبصورتی آئے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم آمین۔ بہت ہی پیارے انداز میں شیخ نے اس دعا کو مانگا ہے، اور ایسے دل کو ہر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ایسے لگ رہا تھا دل میں جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ یا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو اکیلا بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ اس دعا کو جیسے اس طرح چھوٹے چھوٹے سیٹس میں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بہت اب دیکھیں مینلی آپ نے یہ یاد کرنا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ،
اور ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. باقی تو ماشاءاللہ قل هو اللہ تو آپ سب کو آتی ہے نا. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ آپ دیکھیں ساری وہی ہے، تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی. اس کو یاد کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اس رمضان میں اپنا گول رکھیں کہ باقی استغفار کے ساتھ اس کو تو مسٹ یاد کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. کریں گے نا سب انشاءاللہ. اور تشہد میں خاص طور پہ اس کو پڑھنا ہے، اور ویسے بھی ہر دعا سے پہلے. چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. اس دعا کو یاد کریں، اپنی اس کو دعاؤں میں اذکار میں اس کو شامل کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اور اگر آپ کو ہمارے پروگرامز کی ریکارڈنگز چاہیے، دعاؤں کے امیجز چاہیے، تو آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہمارا یوٹیوب چینل جوائن کر سکتے ہیں، اور ہمارا فیس بک چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک پیج جو ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے استغفار کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.